میں آپ کو کہ ہاتھ اٹھا کے پوچھوں کہ قرآن کب پڑھا تھا نہیں؟ آپ کی عزت ہمارے لیے بہت قیمتی، ہمارے آقا کے امتی ہونا۔ میرے نبی نے اپنی امتی کی عزت کعبے سے افضل بتائی۔ آپ میرے آقا کے غلام ہو، اس لیے ہاتھ اٹھوا کے ذلیل نہیں کروں گا، لیکن اپنے من میں ڈوب کر باجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ آج سے پہلے قرآن کو کب اٹھایا تھا وہ سوچو، پڑھنے کے لیے تلاوت، اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو کب اٹھایا تھا قرآن پڑھنے کے لیے۔ بڑی معذرت کے ساتھ اگر قرآن نہیں اٹھایا تو پھر تم اس لیے کہ ہمارے نزدیک، اگر عنوان نکل آیا تو بات اس کروں، لیکن میرا عنوان دوسرا ہے۔ ہمارے نزدیک حسین صرف کسی 5-6 فٹ کی قد کی ذات کا نام نہیں ہے، ہمارے نزدیک حسین مکمل ایک نظریے کا نام ہے۔ قد کا نام حسین، کیونکہ کچھ شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ شخصیت نہیں ہوتی بلکہ وہ نظریہ بن جاتی ہے۔ امام حسین ایک نظریے کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر پلٹ کر ایک بات اور عرض کروں، علماء کی موجودگی میں سبق سنانے کی نیت سے، یزید بھی کوئی 5-6 فٹ کے انسان کا نام نہیں ہے، صرف یزیدیت بھی ایک نظریے کا نام ہے۔ دو نظریے، اگر آپ قد کو صرف حسین مانتے ہیں تو پھر کربلا کی جنگ میں جیتا کون اور ہارا کون، اس پہ سوالیہ نشان کھڑا ہو جائے گا۔ اگر صرف ذات مانتے ہیں تو پھر جنگ میں کون جیتا یہ سوالیہ نشان کھڑا ہوگا۔ اگر کوئی اس پر بات کرنا چاہے تو میں کوئی مناسب تو نہیں ہوں، ایک طالب علم میں بات کر سکتا ہوں کہ جو کٹ جائے وہ کیسے جیتا، جو لٹ جائے وہ کیسے جیتا، جس کے خیمے بھی جل گئے وہ کیسے جیتا، اور جو محل میں بیٹھا وہ کیا بات ہے وہ کیسے ہارا۔ تو ماننا پڑے گا کہ امام حسین صرف ایک ذات کا نام نہیں، نظریے کا نام ہے۔ توجہ کرنا، نظریے کا نام ہے، نظریہ ہے حسین۔ اور یزید بھی صرف ذات کا نام نہیں ہے، صرف کہہ لو ذات کا نام نہیں، نظریے کا نام ہے۔ تو اب جیتا کون کربلا کی جنگ میں؟ تو اپنے بیگانے سب کہتے ہیں حسین جیتے۔ کیوں جیتے؟ اس لیے کہ آج یزید کا نظریہ لے کر کوئی ممبر نہیں لگتا، جب بھی ممبر لگتا ہے تو نظریہ حسین لے کر سینہ تان کر میدان میں، سینہ تان کر میدان میں کوئی نظریہ یزید بیان نہیں ہوتا، سینہ تان کر میدان میں نظریہ حسین بیان ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا جس کا نظریہ زندہ ہے وہ بھی زندہ ہے اور وہ جیتا ہوا ہے، اور جس کا نظریہ مٹی میں مل گیا ہے وہ ہارا ہوا ہے، وہ بھی مٹی میں مل گیا ہے۔ لیکن ایک بات کہوں گا، آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ اگر برا نہیں مانے تو میں مظفر پور والوں سے کہوں گا آپ کس کے ساتھ؟ ایک نظریہ ہے، کٹ کے بھی قرآن پڑھنا، نیزے پہ قرآن پڑھنا ایک نظریہ ہے۔ دنیا چھوڑ دیں گے قرآن نہیں چھوڑیں گے، دنیا چھوڑیں گے قرآن نہیں چھوڑیں گے۔ دوسری طرف نظریہ ہے، قرآن چھوڑ دیں گے شراب نہیں چھوڑیں گے۔ یہ دو نظریات ہیں، ایک نظریہ حسین اعظم، ایک نظریہ یزید پلید ملعون۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ زبان سے نہیں پوچھوں گا، پھر ہاتھ بھی نہیں اٹھواؤں گا کیونکہ آپ اس سے بہتر ہے میری نظر میں، ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، ذلیل نہیں کروں گا، لیکن اتنا کہوں گا آپس میں ڈوب کر سوچو، گھر جا کے سوچنا نظریہ حسینیت کے ساتھ کھڑے ہو قرآن کو لے کر، یا شراب میں ڈوب کر نظریہ یزید کے ساتھ کھڑے ہو۔ اگر اللہ کی جھوٹی قسم دولت کے لیے کھا رہے ہو تو حسین پاک کے ساتھ کھڑے ہو یا یزید کے ساتھ کھڑے ہو نظریاتی اعتبار سے۔ اگر کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈال رہے ہو تو امام حسین کے ساتھ کھڑے ہو یا یزید کے ساتھ کھڑے ہو نظریاتی اعتبار سے۔
اگر سود کے دھندے چھپ چھپا کے کر رہے ہو تو امام حسین کے ساتھ کھڑے ہو یا یزید کے ساتھ کھڑے ہو نظریاتی اعتبار سے. اگر نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی گندی فلمیں دیکھتے ہو تو امام حسین کے ساتھ کھڑے ہو یا یزید کے ساتھ کھڑے ہو نظریاتی اعتبار سے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یاد رکھنا میرے عزیز، حسینیت اتنی سستی نہیں ہے یا بچوں کا کھیل نہیں ہے یا کوئی جھنجھنا نہیں ہے کہ جو چاہے اٹھا لے اور 2-4 گلاس شربت کسی کو حسینیت کا سرٹیفکیٹ دے دے. حسینیت کا سرٹیفکیٹ شربت کے گلاسوں سے نہیں ملتا. حسینیت کا سرٹیفکیٹ تو اتنا قیمتی ہے کہ جان لٹانے کے بعد بھی جان منتظر رہتی ہے کہ سب کچھ لٹ گیا، اب بھی بتاؤ کہ حسینیت ملی یا نہیں ملی. اسی لیے تو کہتا ہوں اللہ اکبر، لوگوں نے 14 صدیوں میں خدا ہونے کا بھی دعویٰ کیا، نبی ہونے کا بھی دعویٰ کیا، مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کیا، مجدد ہونے کا بھی دعویٰ کیا، مفتی اور منازل ہونے کا بھی دعویٰ کیا، لیکن 14 صدیوں میں مجھے کوئی ایسا نہیں ملتا جو حسین ہونے کا دعویٰ کرے. اس لیے کہ حسین بننا آسان نہیں ہے. حسین بننے کے لیے شبیہ مصطفیٰ کو لٹانا پڑے گا. حسین بننے کے لیے 6 مہینے کے معصوم کو قربانا پڑے گا. حسین بننے کے لیے مدینے جیسے شہر کو چھوڑنا پڑے گا. حسین بننے کے لیے خیمے بھی جلوانے پڑیں گے. حسین بننے کے لیے 7 سال کی شہزادی کے چہرے پہ تماچے بھی کھلوانے پڑیں گے. حسین بننے کے لیے لاش میں گھوڑے بھی دوڑانے پڑیں گے. اللہ اکبر. لوگ جھوٹے نبی تو بنے، لوگوں نے جھوٹے خدا ہونے کا دعویٰ تو کیا، لیکن آج بھی لوگوں نے جھوٹا دعویٰ حسین ہونے کا بھی نہیں کیا. کیونکہ لوگ پوچھیں گے اگر تو حسین ہے لا علی اکبر کہاں ہے؟ اللہ لا علی اصغر کہاں ہے؟ لا سکینہ کہاں ہے؟ لا حسن جیسا بھائی کہاں ہے؟ اور لا فاطمہ جیسی امی کہاں ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اہل بیت، ذکر امام حسین، ذکر مولا حسین، ذکر مولا حسین. یا حسین، یا حسین، یا حسین، آمد اولاد حسین. اور یاد رکھنا جب حسین کی امی جیسی امی نہیں آ سکتی، اس لیے کہ فاطمہ کی پیدائش کے لیے، اب توجہ فرمائیں، عنوان وہ نہیں ہے لیکن بات کریں، سیدہ کی مخدومہ کی پیدائش کے لیے بابا ہونا چاہیے محمد الرسول اللہ. ہاں، اب جب ویسا بابا نہیں ہو سکتا تو ویسی شہزادی نہیں ہو سکتی، اور جب ویسی شہزادی نہیں ہو سکتی تو اس کے شہزادے جیسا پھر کوئی شہزادہ نہیں ہو سکتا. دراصل یہ بات ہے، اس لیے آج تک لوگوں نے حسین ہونے کا جھوٹا کہا، کیونکہ حسین ہونا بڑا مشکل ہے. حسین ہونا قربانیوں کے اوپر مسکرانے کا نام ہے حسین. اللہ کے لیے سب لٹانے کا نام، بلکہ لوگوں نے سب لٹایا، وطن کسی نے نہیں لٹایا. دیکھ لیں آپ، یہ علماء موجود ہیں، علماء موجود ہیں. یو پی کے لوگ ہمارے مالیگاؤں میں، ممبئی میں 50-100 سال سے رہتے ہیں، پھر بھی گونڈا والے ممبئی میں 100 سال سے رہ کے گونڈا دیکھا نہیں، گونڈوی کہلاتے ہے نا. اندور والے اندوری کہلاتے ہیں. اسی طریقے سے بلرام پور والے بلرام پوری کہلاتے ہیں، مظفر پور والے مظفر پوری کہلاتے ہیں. حالانکہ کبھی ان کے بچوں نے نہیں دیکھا ہے. ہم لوگ آتے ہیں تو لوگ رشک نہیں لے سکتے، ہمارے وطن جا رہے ہیں. ہم لوگ آپ ہی چل کر ہم نے کبھی دیکھا نہیں. لیکن ہے مظفر پور، ہے بہاری، ہے یو پی، ہے اندوری، ہے ایم پی کے، ہے نا. لیکن میرا حسین کیسی قربانی دینے والا ہے کہ تھے مدنی، لیکن آج حسین کو آپ کو کوئی مدنی حسین نہیں کہتا. کیوں؟ اس لیے نہیں کہتا کہ میرے حسین نے کہا کہ میں تو وطن بھی قربان کر چکا. مدینے والے کہلاتے تھے، اب ہے کربلا والے. یہ قربانی
جب یہ قربانی دی جاتی ہے تب کوئی حسین بنتا ہے، اور یہ قربانی کا تصور، اور ہم حسینی کیسے بن رہے؟ سکڑے نعرے، مسجد ویران ہے، ہم حسینی ہیں۔ امام حسین نے مسجدوں کی بہار کے لیے گھر لٹایا، گھر قربان کیا۔ پھر سے ہمیں اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو میں بات نکلتی عرض کر رہا تھا، سوچو غور کرو، کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ یزید کے ساتھ؟ دیکھو زبانی طور پہ تو ہم امام حسین کے ساتھ کھڑے ہیں، عملی طور پہ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ اور اللہ کی عدالت میں اس کو وہی کھڑا کیا جائے گا جو عملی طور پر جس کے ساتھ ہوگا، اس پلید کے ساتھ اٹھنا۔ پھر اگر نماز کے لیے فجر میں اٹھنے کی توفیق نہیں ہے تو پھر یزید کے ساتھ اٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر آج بھی گندی فلمیں دیکھ رہے ہو نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر، تو پھر یزید کے ساتھ اٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ کہیں گے وہ تو گندی فلم نہیں دیکھتا تھا، میں نے کہا یہی تو بات ہے کہ آپ 2 قدم آگے اس سے۔ وہ تو بندروں کا زنا دیکھتا تھا، بندروں کا ناچ دیکھتا تھا، بندروں کے زنا سے مراد بندروں کا وہ فعل دیکھتا تھا جو ان کا مخصوص فعل ہے۔ وہ صرف بانسری بجاتا تھا، اور آپ کے کانوں میں ایئر فون جو لگا ہے میرے بھائی، تو وہ کتنی ترقی یافتہ میوزک ہے۔ اور جب تم کانوں میں ایئر فون لگا کر مٹک مٹک کر کسی ہیرو کے تصور میں چلتے ہو تو سوچو کہ گنبد خضرا میں مکین گنبد خضرا کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، اللہ کے رسول کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ جس کا گھر لوٹا ہے نا، اس نبی سے پوچھو نا، آقا علیہ السلام قبر انور میں تھے، قبر انور میں۔ ہمارے لیے تو رسول اللہ زندہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے امام نے تو 2 قسمیں کھا کر کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسے کہ فقط آنی ہے، پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے۔ جو لوگ نبی کو مردہ کہتے ہیں، میں ان سے کوئی ویسے کا جو ہے وہ بات نہیں کرتا، صرف اتنا کہتا ہوں، نبی کی بیوی کو بیوی مانتے ہو یا نبی کی بیویوں کو بیوہ مانتے ہو؟ اتنا بتاؤ۔ ہر مکتبہ فکر کا انسان نبی کی کسی بیوی کو بیوہ نہیں کہتا بلکہ بیوی کہتا ہے۔ عائشہ زوجہ محمد رسول اللہ، عربی اجمی سب ان کو زوجہ کہتے ہیں۔ اب پوچھتا ہوں، جس کا شوہر مر جائے اس کی بیوی تو بیوہ ہوتی ہے، جس کا شوہر زندہ ہو اس کی بیوی بیوی ہوتی ہے۔ یا تو بیوی کہنا چھوڑ دو یا تو مردہ کہنا چھوڑ دو۔ اب بتاؤ کیا فیصلہ کرتے ہو؟ ہمارے عقیدے میں نبی زندہ ہے، ان کی بیویاں بیوہ نہیں ہوئی بلکہ وہ بیویاں ہی ہیں۔ اس کا ثبوت، مولانا مر جائیں، کتنے ہی بڑے مولانا ہو، عدت گزارنے کے بعد ان کی بیوہ نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، کوئی مدرسہ نہیں روک سکتا، کوئی بیٹا نہیں روک سکتا، کوئی بھائی نہیں روک سکتا، نکاح کر سکتی۔ وہ لوگ کر سکتے نہیں کر سکتے، لیکن نبی کی بیوی دوسرا نکاح نبی کے بعد کبھی نہیں کر۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ کیونکہ جس کا شوہر مر جائے وہ نکاح کر سکتا، جس کا شوہر زندہ وہ کیسے؟ اسی لیے امت کا دیکھ لو نا، پوچھ لو، کسی مکتبہ فکر سے پوچھ لو، حضور کی بیویاں بیویاں ہیں۔ اور اگر وہ نہ مانے مکتب والا آدمی تو ہمیں مکتب کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں۔ تو قرآن رسول اللہ کے ظاہری دور کے لیے تھا یا قیامت تک کے لیے ہے؟ تو جب قرآن قیامت تک کے لیے تو قرآن ابھی بھی تو زوجہ مصطفیٰ کا آیا ہے، یہ اصل بات ہے۔ تو بات دور نہ نکلے تو یہ عرض کر رہا تھا، مسلمانوں سوچو غور کرو، جب کانوں میں ایئر فون لگاتے ہو میوزک سنتے، آقا کے دل پر کیا گزرتا؟ حجام کی کرسی پر بیٹھ کر کے بڑھاپے میں بھی داڑھی ہو جاتی، چہرے پہ بستر، ہنسنے کی کوئی بات نہیں ہے، صرف آپ کا عشق رسول جانچنا ہے۔ عشق مصطفیٰ صرف نعتوں کو سن کر یہ نعرہ لگانا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ سوچو، کبھی سوچا جب صوفی سرمست نے، صوفی سرمد نے فیضی مولوی تھا جو اکبر کے دربار میں رہتا،
اور اکبر کی ہر بات پر وہ الٹی سلٹی دلیلیں پیش کرتا تھا. اکبر کی محبت اس پر اتنی غالب آ گئی کہ فیضی نے اکبر کے کہنے پہ داڑھی بھی منڈانا شروع کر دی. چھوٹا موٹا آدمی نہیں تھا، بڑا مولانا عالم تھا. مولانا عالم تھا، بلکہ عالم بھی کیا کہ پڑھا لکھا آدمی، لیکن اس کی علمی صلاحیت اتنی تھی میرے بھائی کہ اس نے قرآن مقدس کی تفسیر بغیر نقطے کے لکھی ہے. کوئی نقطہ نہیں ہے، قرآن کی تفسیر تھی. علماء سے پوچھو ایک صفحہ لکھنا دشوار ہوتا ہے بغیر نقطے کے. اس نے پوری قرآن کی تفسیر لکھی ہے. فیضی اتنا بڑا علم والا تھا. اکبر کے کہنے پر داڑھی منانا شروع کر. صوفی سرمست جار کے اللہ کے ولی تھے. دیکھا کہ فیضی حجام کی کرسی پہ بیٹھ کے داڑھی منڈا رہا ہے تو فیضی کا فیضی داڑھی چھیل رہے ہو. تو چونکہ اللہ والوں کا مذاق اڑانا اس کا اپنے طبیعت میں تھا، اس نے جواب دیا حضرت داڑھی ہی تو چھیل رہا ہوں، کسی کا دل تھوڑے چھیل رہا ہوں. تب صوفی سرمست نے کہا بابا جو میں دیکھ رہا ہوں اگر تو وہ دیکھ لیتا تو تجھے احساس ہوتا کہ تیرے چہرے پہ چلنے والا مسکرا تیرے گالوں پہ بعد میں چلتا ہے، پہلے وہ محمد رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے. سر قربان کرنے کی بات کرتے ہیں. بتاؤ جو قوم اپنے نبی کے نام پر داڑھی کے چند بال نہ بڑھا سکے اس قوم کو عاشق رسول کہلانے کا حق کیا ہے؟ آج کہتے ہیں پوری دنیا میں لٹ رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، مارے جا رہے، کاٹے جا رہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. میں نے کہا جو قوم قبر انور میں بھی رسول اللہ کا دل دکھائے، حضور کو قبر انور میں بھی تکلیف پہنچے، سوچو تو صحیح، غور تو کرو. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں چھوٹا گناہ بڑا گناہ، میں تو اتنا سمجھتا ہوں گناہ کوئی بھی کرو اس سے نبی کا دل دکھتا ہے، آقا کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے. اور سن لو جب آقا کے دل کو تکلیف پہنچاؤ گے تو اللہ کتنا ناراض ہوگا، وہ کیسے پکڑ کرے گا. تو عرض یہ کر رہا تھا، جلدی بات مکمل کرتا ہوں. میرے اور تمہارے سچے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ آقا فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے، اس وادی کا نام جب الحسن ہے. اس وادی کا نام جب الحزن ہے. جب الحزن کا مطلب اپنی عام زبان میں بتائیں کہ غم کا کنواں ہے اس وادی کا نام. اور اس کے اندر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں خچر کی طرح موٹے موٹے بچھو ہیں اور ایک ایک بچھو کے منہ میں 70 ڈنک ہے. جب کوئی بے نمازی مرے گا تو اسی جب الحزن میں اس کو داخل کیا جائے گا، اور جب وہ موٹے موٹے 70 منہ والے بچھو اس کو ڈنک ماریں گے تو 1000 سال تک کے وہ زہر اس کے جسم میں گھومتا رہے گا، اس کی ہڈی کے جوڑ ٹوٹ جائیں گے. آپ سے پوچھتا ہوں، بہت غرور ہے نا اپنی جوانی پر، بڑا ناز ہے نا اپنی طاقت پر، ہے کوئی مقابلہ کرنے والا؟ کھیت کا بچھو انگلی بھر انگوٹھے بھر ہوتا ہے، اگر وہ ڈنک مار لے تو آدمی پورا کے پورا تڑپنے لگتا ہے. کھیت کا بچھو کا ڈنک ہم برداشت نہیں کر سکتے. اللہ کی جہنم کا بنایا وہ بچھو جس کے 70 منہ ہیں، اور یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے 1000 سال تک کے زہر گھومتا رہے گا. کیا جاتا ہے 10 منٹ نماز پڑھنے میں، کیا جاتا ہے 10 منٹ نماز کا وقت نکالنے میں. سب کے لیے ٹائم، رب کے لیے ٹائم نہیں. میں اپنی بہنوں سے کہنے چلا تھا میری بہنوں شوہر کتنا بھی وفادار ہوگا، بلکہ دنیا میں میرے بھائی کوئی اپنا نہیں. قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو. کفن کے سوا کچھ نہیں لے کر کے جاؤ گے. جس دن سیدہ فاطمہ الزہرا کا وصال ہوا تھا اس دن مولا علی نے روتے ہوئے کہا تھا آج مجھے یقین ہے، پہلے سے بات یقین کی تھی لیکن روتے ہوئے کہتے صاحب آج مجھے یقین ہو گیا کہ دنیا میں اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں. سیدہ فاطمہ کے وصال کے دن یہ تاریخی جملہ کا تھا. کیوں؟ لوگوں نے کہا کیوں؟ فرماتے ہیں ایک بار فاطمہ کہتا تھا تو 3 بار لبیک کہتے ہوئے دوڑتی آتی تھی. اب 3 بار آواز دیتا ہوں لیکن کوئی جواب نہیں دیتی. وصال فاطمہ نے بتایا دنیا میں کوئی جن کا نکاح آسمانوں پر ہوا ہے، آپ بتائیں تو صحیح، اور جن کا نکاح
आसमानों पर होने पर उलमा ने सैकड़ों दलीलें पेश की हैं। वो मौला अली फरमा रहे दुनिया में कोई अपिया नहीं है, हमारा कौन? सबसे दिल लगाया, दोस्तों के साथ बैठते तो घंटों बैठते, अल्लाह के लिए 10 मिनट का टाइम नहीं निकलता। और इतना अजाब है मेरे भाई बेनमाजी होने का, सबको तो जाने दो, सारी बातें अपनी जगह। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम बेनमाजियों से इतने नाराज कि आका ने सहाबा से कहा बेनमाजी मिले तो उसके साथ बैठो भी मत। जैसे हम अपने बच्चों को, बिगड़े हुए बच्चों से रोकते ना कि उनके साथ ना बैठा करो, आका फरमाते हजरत अबू हुरैरा से मुखातब होकर, अबू हुरैरा बेनमाजी के साथ न बैठा कर, क्योंकि बेनमाजी जहां होता है आसमान से उस पर लानत बरसती है। लानत जिस मुंह पे लानत बरसे वहां बरकत कैसे होगी? बड़ी माजरत के साथ बुरा मत मानना, मेरी बात का मफहूम मुखालिफ मुराद मत देना। लानत कौन बरसा रहा है? बोले अल्लाह। कौन बरसा रहा है? बुरा तो नहीं लग रहा ना आपको मेरी बात का, लेकिन लानत कौन बरसा रहा है? जवाब दे, कौन बरसा रहा है? अल्लाह। कौन बरसा रहा है? जहां लानत होगी वहां रहमत होगी। अब लानत बरसाने पर गई घर की बरकत, घर की बरकत दे। अब आप आए मेरे पास, अमीनुल कादरी को ताबीज दे ताकि घर में बरकत हो। अब जिसकी घर की बरकत अल्लाह उठा ले तो करोड़ों अमीनुल कादरी मिलकर भी अगर पूरा ताबीज नहीं बल्कि पूरा कुरान आपके घर में बैठ के लिखें तो भी क्या आपके घर में बरकत हो सकती? नहीं हो सकती। बरकत उठाई अल्लाह ने और बरकत लाने जा रहे हैं अल्लाह के पास। आप मुझे बताए ना मेरे भाई, ये जुमले कड़वे जरूर है लेकिन माफ करना, आज जो मुसलमान परेशान है नमाज छोड़ने की वजह से, और जब तक मस्जिद में नहीं आओगे अपने मसले का कोई हल नहीं होगा। मसाइल का हल कल भी अल्लाह की बारगाह में था, आज भी अल्लाह की बारगाह में है, और क़यामत तक अल्लाह की बारगाह ही से मसाइल का हल है। जब तक मुसलमान नमाज का पाबंद रहा, हिंदुस्तान 1000 साल तक इस हिंदुस्तान के तख्त पर हमारे कदम थे। आज भीख मांग रहे हैं हम, आज डर रहे कि कल क्या होगा, कल क्या होगा। ये जितने आज तुम्हें आंखें दिखा रहे हैं, कल तुम्हारे सामने कासे गदाई लेकर खड़े थे, इनके बाप दादा भीख मांग रहे थे हमारे दरवाजों पर। कब तक? जब तक हम अल्लाह की चौखट से वाबस्ता थे, लोग हमारे दरवाजे पे भीख मांग रहे थे। जब से अपने मस्जिदों का दर छोड़ दिया, अल्लाह का दर छोड़ दिया, खुदा की चौखट छोड़ दी, आज तुम भीख मांग रहे हो और दुनिया भीख देने के लिए तैयार है। जलील कर रही है दुनिया, रो रहे हो, ये हो गया वो हो गया। लोगों के सामने गिड़गिड़ाने की बजाय अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाओ। मेरा अल्लाह माहौल बदलने में उसको टाइम नहीं लगता। याद रखना, सदियों का बिगड़ा हुआ माहौल वो लम्हे में बनाता है। उसकी शान है कुन फयकुन, उसकी शान है कुन फयकुन। वो कह देते हो जाता है। फिरौन के घर में अगर मूसा को पालना चाहे उसको कोई नहीं रोक सकता। लंगड़े मच्छर से नमरूद को हलाक करना चाहे उसको कोई नहीं रोक सकता। जहां लोगों की ताकतें नाकाम हो जाती है वहां मेरा अल्लाह लंगड़े मच्छर से काम लेता है। आप लोगों से क्यों डरते हो? अल्लाह से डरो। और अल्लाह से डरने का मतलब क्या है? गुनाह छोड़ दो, गुनाहों से हिजरत कर लो, तौबा कर लो। आपको दर्द है ना, दर्द है ना, बच्चियां इधर उधर क्यों जा रही है? ये सिर्फ व्हाट्सएप पर शेयर करने के लिए दर्द है? आपको दर्द है ना कौम का? सिर्फ कॉन्फ्रेंसों में दर्द भरी बातें करने के लिए दर्द है? बताओ, अगर वाकई दर्द है, मैं समझ लूं, मैं बदलूंगा तो माहौल बदलेगा। मैंने गुनाह नहीं करना, छोड़ देना। और एक बार गुनाह छोड़ कर देखो, गुनाह छोड़ने में सुकून है, सुकून। ये जो नरम नरम बिस्तरों पर पेट भर के खा के भी सुकून की नींद नहीं आती, करवटें बदलते हो, वजह क्या है? नाराज है अल्लाह, अल्लाह हमसे नाराज। अल्लाह को मनाओ। लोग कहते हैं मौलाना मदद क्यों नहीं आती? फुला मर रहा है, आसमान से मदद क्यों नहीं आती? घरों पर बिल्डोजर चल गए, आसमान से मदद क्यों नहीं आती? औरतों के जनाजे और इज्जतों के जनाजे उठ रहे, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती?
کیوں نہیں آتی اللہ کی مدد؟ برقع پہن کر کے بچیاں سگنلوں پہ بھیک مانگ رہی ہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ گھروں سے دھوئیں اٹھ رہے ہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ مسجدوں کی حرمتیں پامال ہو رہی ہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ قرآن کے اور آپ جلائے جا رہے ہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ میں نے کہا جو قوم پوری رات سینا کی فلمیں دیکھے گی اس پر اللہ کی مدد کیسے نازل ہوگی؟ جنہوں نے مسجدوں کو ویران کر دیا ان پر اللہ کی مدد کیسے نازل ہوگی؟ اللہ اکبر! جو باوج کے ساتھ دیور باپ کی نظر ڈالے اس قوم پر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ جس گھر میں سالی اور بہنوئی کا تقدس پامال ہو اس گھر میں اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ جس گھر میں قرآن تیجے 10ویں 20ویں پہ تو پڑھا جاتا ہے لیکن فلمیں روزانہ دیکھی جاتی ہے ان لوگوں پر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ بلکہ ایک بات کہہ دوں، یاد رکھنا یہ جو دوسرے لوگ آنکھیں دکھا رہے ہیں ان کو اللہ ہی نے مسلط کیا ہے، کیونکہ اللہ آنے جانے سے پاک ہے، نہ وہ ڈائریکٹ انعام دینے کے لیے آتا ہے نہ ڈائریکٹ سزا دینے کے لیے آتا ہے، کیونکہ وہ آنے جانے سے پاک ہے، وہ گھٹنے بڑھنے سے پاک ہے، وہ تصور و تخیل سے پاک ہے۔ جب کسی کو سزا دیتا ہے تو اللہ کسی کو مسلط کرتا ہے، اور جب کسی کو انعام دیتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کسی کو مقرر کرتا ہے۔ میرے بھائی بدلنا پڑے گا، ورنہ آج کے حالات کچھ ٹھیک ہیں، اس سے بھی بدترین حالات پیدا ہوں، کوئی مدد نہیں، جس سے اللہ مدد کا ہاتھ اٹھا لے کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے جب کوئی نماز چھوڑ دیتا ہے تو چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے کہتے ہیں اللہ مجھے حکم دے کہ میں اس کو قتل کروں۔ کیڑے مکوڑے کہتے ہیں اسے قتل کر، اس کا وجود میں نہیں دیکھ سکتا کیونکہ تیرا باطل ہے۔ جس قوم سے کیڑے مکوڑے نفرت کریں گے اس قوم سے لوگ کیسے محبت کریں گے؟ اور آپ کہتے ہیں نہیں مولانا بڑا تعصب کا دور ہے۔ میں بس اتنا سمجھتا ہوں میں کسی کی چمچگیری کرنے نہیں آیا، نہ میں کوئی سیاسی آدمی ہوں، تعصب کا دور ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے ساتھ وہ بس پہ بھی آپ کو جگہ نہیں دینا چاہتا۔ دنیا کے لوگ بس میں بھی اپنی سیٹ پر آپ کو بیٹھنے کے لیے بازو میں جگہ آپ کو دیکھتے تو اور پھیل کے بیٹھ جاتے، جگہ نہیں دیتے۔ لیکن یہی بندہ جو آپ جیسے مسلمان کو بس میں اپنے بازو میں بٹھانا نہیں چاہ رہا تھا، جب یہ اجمیر شریف یہی جا رہا ہے تو ہاتھوں میں پھول لے کر جا رہے ہیں، وہی جو بس پہ آپ کو بیٹھنے نہیں دے رہا ہے اجمیر شریف وہی پھول لے کے جا رہا ہے۔ مسعود سالار غازی کیا وہی جا کر کے سر جھکا رہا ہے، وارث دیوا کیا وہی جا کر کے اپنا سر خم کر رہا ہے، مخدوم کے چوچا کے وہاں وہ جا کر کے ہاتھ جوڑ رہا ہے۔ اب یہ انداز کتنے جائز ہے ناجائز ہے یہ مفتی صاحبان لوگ فیصلہ کریں گے، لیکن ایک بات میں کہہ رہا ہوں، کیا آپ کو جو اپنے بازو میں بیٹھنے کے لیے بس میں جگہ نہیں دے رہا تھا وہ میرے مخدوم کے ہاتھ کیوں جوڑ رہا ہے؟ وہ غریب نواز کی چوکھٹ پہ پھول کیوں لے کے جا رہا ہے؟ تعصب کے اس دور میں خواجہ داتا بتا رہے ہیں او نبی کا دل دکھانے والے تم میرے جیسا مسلمان بن جا، آج بھی یہ تعصبی تجھے پھول پیش کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ بات تعصب کی نہیں ہے، مجھ جیسا سچا مسلمان بن، یہ بھی تیری غلامی کرتے نظر آئیں گے۔ تو اسمی اور رسمی مسلمان تو بنا لیکن تو معین الدین جیسا مسلمان بنا، یہ بات ہے۔ لیکن بات ہمارے جلسوں میں ہم سنتے ہیں پھر کہتے ہیں کل، پھر کہتے ہیں کل۔ کون سے وہ گناہ ہے جو ہمارے سماج میں ایک گناہ پڑھ کر بات اینڈ کی طرف لے جاتا ہے؟ اس وقت ہمارے سماج میں جو گناہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے وہ ہے لڑکے اور لڑکیوں کے آپسی ناجائز تعلق، اور اس کو فیشن کا نام دیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں 80% لڑکے اور لڑکیاں کسی مذہب کے ہو، کسی مسلک کے ہو، اگر آپ ان کی زندگی میں دیکھیں گے تو یہ، اور اس کو یہ فیشن کا نام دیتے ہیں۔ جس 20% لڑکے اور لڑکیاں محفوظ ہیں وہ ان کو تانا دیتے ہیں، وہ لڑکوں کو کہتے ہیں تم لوگ مرد نہیں ہو۔ اسکول اور کالج میں ہم لوگ بھی یہ تانا سن چکے ہیں، حالانکہ وہ دور تو آج سے تقریباً 15, 17, 20 سال پہلے کا دور تھا۔ ابھی تو اور بگاڑ پیدا ہو گیا، اس لیے زیادہ علم ہے مجھے، کیونکہ میں خود جو ہے ایک انگلش اسکول اور ایک جونیئر کالج کا چیئرمن ہوں۔ حالانکہ ہم اپنا تعارف اس اعتبار سے کبھی نہیں کراتے، ہمارا تعارف اتنا ہے کہ بہت اچھا تعارف ہے اپنا،
बसित को सफा गश्त बेचारा जामी गुलाम गुलामान आले मोहम्मद। अपना तारुफ बस इतना ही है कि सगे सगाने बारगाहे रसूल है और कुछ नहीं। लेकिन इतना है, सुन्नी दावत इस्लामी ने पूरे इंडिया में अब तक इंग्लिश स्कूल 15 से ज़ायद कायम करते हैं। इश्क़ रसूल के माहौल में अंग्रेजी तालीम दी जा रही है हमारे यहाँ, लेकिन माहौल बहरहाल हमें पता है स्कूलों का कॉलेजों का, तो वो 20% जो महफूज उनको ताना दिया जाता है तो मर्द ही नहीं हो। लड़कियां कहती है तुम पुराने दौर के दकियानुसी ख्याल के ये और वो है वो है, ये पूरा बढ़ता है और इसको फैशन। हर फिल्म का सरनामा है इश्क, हर नाविल का उन्वान है इश्क। उन्हें पता ही नहीं इश्क कहते हैं किसे। अगर कोई वाकई इश्क करे ना, मैं उसके साथ खड़ा हूं। तुम जो इश्क कर रहे हो ये नफसानियत है, ये दरिंदगी है, ये पाप है, ये किसी की आबरू पर हमला करने का बदतरीन बहाना है। अगर कोई पेशाब को शरबत कहकर पिए वो शरबत नहीं हो सकती। नाम बदलने से अशिया की हकीकत नहीं बदलती। इश्क क्या है? चलो आओ इश्क ही करना है, हम आपके साथ खड़े। हमारे मजहब में यहाँ तक है, साहिब बार शरीयत हुजूर सदरुल शरिया रहमतुल्लाह अलैह मसला लिखते हैं हदीस की रोशनी में कि अगर किसी को किसी से इश्क हो जाए वो पाक दामन रहे, दिल में छुपा के रखे, किसी से इजहार न करे, उसी हालत में मरेगा तो मकाम शहादत पाएगा। हमारे यहाँ इश्क करने पे मर जाए, हुजूर के इश्क की बात नहीं कर रहा हूँ अभी मैं, हुजूर अलैहिस्सलाम वो तो बहुत बड़ी चीज है। किसी को किसी से अपने जैसे इंसान से इश्क हो जाए लेकिन पाक दामन रहे, इश्क में पाक दामनी शर्त। यहाँ तो पाक दामनी है ही नहीं, बल्कि झूठे वादे शादी के नाम पर एक लड़की का सब कुछ लूट लिया जाता है। और जैसे भौरा फूल का रस चूस कर दोबारा उसका रुख नहीं करता, वैसे लड़के लड़कियों का सब कुछ लूट कर फिर दोबारा उस तरफ रुख नहीं करते। और फिर वो लड़की बेचारी जिंदगी भर किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। आजकल शरीफ लड़कियों को अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे, जो बदनाम हो चुकी समाज में उसको कब रिश्ता आएगा अच्छा। आजकल का चीटर और चोर भी किसी ऐसी लड़की को बीवी बनाने के लिए तैयार नहीं होता जो बदनाम हो चुकी हो। मैं अपनी कौम के लड़कों से पूछता हूँ, अगर यही हालत तेरी बहन के साथ होती तो तेरे दिल पे क्या गुजरती? यही कैफियत अगर तेरी बेटी के साथ होती तो तेरे दिल पे क्या गुजरती? और याद रखना, अगर आज तूने किसी की बहन बेटी की आबरू का नीलाम करके और उसका सब कुछ, उसकी जवानी और शबाब चूस कर तू भाग गया है झूठे वादे करके, वो करवट बदलती होगी जब जब उसकी आहें बाबे जागते लाई से टकराएगी और वो तुझे चैन से जीने। किसी की भी उल्टी गिनती उसी वक्त शुरू होती है, किसी को भी ज़वाल उस वक्त शुरू होता है जब कोई किसी पर जुल्म करता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मजलूम की आंख से बचो, कि अल्लाह और मजलूम की आंख के दरमियान कोई पर्दा और हिजाब नहीं होता। ये फिल्म मेरे भाई, हमारी जिंदगी 3 घंटे की फिल्म नहीं है। ऐ मेरे नौजवान, मेरी कौम की बेटियों से भी कहता हूँ, तुम बहुत भोली हो मेरी बच्चियों, वो 3 घंटे की फिल्म तेरी जिंदगी नहीं है। तुझे तो 60 साल जीना है, 70 साल जीना है। तू पाक दामन रहे, घर में रहे, पर्दे से रहे। किसी अदाकारा, किसी लड़की को तू आइडियल मत बना। अगर तूने आइडियल बनाना तो सैयदा ज़ैनब को बनाना, तूने आइडियल बनाना सैयदा फातिमा को बनाना, तूने आइडियल बनाना सैयदा खदीजा को बनाना, तूने आइडियल बनाना तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा को बनाना। मेरी बहनों, इन सैदानियों की जिंदगी को पढ़ो, नबी के घरवाली खवातीन को, हज़रत आतिका की जिंदगी को पढ़ो, सहाबियात की जिंदगी को पढ़ो। क्या वो खवातीन थी? आज औरतें मेकअप करके वलीमे में चली, मेकअप करके शादियों में चली, दुपट्टों को गले में लटका दिया। क्या वो खवातीन थी? हजरत सैयदा सुमैया इस्लाम के नाम पर पहली शहीद औरत है, ये पहली शहीद खातून सुमैया बड़ी उम्र की खातून थी, इस्लाम कबूल कर लिया और घर घर जाकर के औरतों को समझाती थी, रसूलुल्लाह के करीब ला करके बिठाती थी, कहती थी हुजूर इनको मुसलमान करें। औरतें मुसलमान होती थी। अबू जहल जैसे गुंडे को पता चल गया कि सुमैया इस्लाम का प्रचार कर रही है, उनके घर गया, बाल पकड़े और पकड़ के कहा तुझे मुझसे डर नहीं लगता?
کہ تو محمد عربی کی کنیزوں میں اضافہ کرتی ہے، میں مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ حضرت سمیہ نے کہا جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ ابو جہل مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا۔ اور اس کے بعد اس نے بال پکڑے اور ایک درخت سے باندھ دیے اور حضرت سمیہ کو کہا، اتنا مارا، کہا کہ محمد عربی کو چھوڑ دے ورنہ میں تجھے مار ڈالوں گا۔ سمیہ نے کہا اللہ نے ایک جان دی ہے، اگر 1000 جانیں دیتا تو بھی میں محمد عربی کی نالے پہ قربان کر دیتی۔ اسی لیے ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظم کہتے ہیں یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، اور تیرے سر پہ سر تیرے نام پہ جان کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں، مجھے ہاتھ آئے اگر تاج شاہی تیری کفش پا پر نثارا کروں میں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سمیہ نے کہا ہزاروں جانے کروڑوں جانے قربانے۔ پتہ ہے کیا ہوا؟ اتنا غصے میں آیا کہ اونٹ کے ایک پیر سے آپ کا پیر باندھا۔ بہنوں کی خاص توجہ، یہ گلشن اسلام یوں ہی آبیار نہیں ہوا ہے۔ اونٹ کے ایک پیر سے سمیہ کا ایک پیر باندھا اور دوسرے اونٹ سے سمیہ کا، حضرت سمیہ کا دوسرا پیر باندھا اور دونوں مخالف سمت میں اونٹوں کو دوڑایا۔ جب اونٹ مخالف سمت میں دوڑے تو کیفیت کیا ہوگی؟ میری زبان حیا اس پہ تبصرہ کرنے پہ خاموش ہے۔ جب اس مقدس صحابیہ کے دونوں پیروں میں فاصلہ ہوا تو اس مقام پر تیر چلوایا جس کا ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ وہ خاتون کا وجود 2 حصوں میں تقسیم ہوا، شہید ہوئی لیکن محمد عربی کا دامن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ آج تو کوئی شادی کی لالچ دے دے تو آبرو لٹ جائے، آج اگر کوئی گھر بسانے کی، موبائل کی لالچ دے دے تو آدمی سب کچھ قربان کر دے۔ کون سے دین پر عمل کر رہے؟ اور یاد رکھنا اللہ کا دین مت چھوڑنا۔ دنیا میں فاقے کر لو، غربت میں جی لو، اس لیے کہ روٹی کپڑے مکان کی حیثیت نہیں ہے۔ ایمان قیمتی چیز ہے، ایمان۔ میری بہنوں اسے ہندوستان میں دیکھ لو، جو رسول اللہ کا دین چھوڑ کر گیا آج کتے سے بھی زیادہ بدترین اس کی زندگی ہو گئی ہے۔ اگر تم کہیں جانے کا سوچو کہ شادی کے نام پر کسی اور کے نام پہ کوئی لے جانے کی کوشش کرے گا تو یاد رکھنا لوگوں کا کہیں گزارا نہیں ہے۔ دین سچا ہے، دین پر عمل کرو، دین سے وابستہ رہو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ نوجوان جو افیئر کے نام پر بچیوں کی آبرو لے لیتے ہیں اور ان کو لالچ دیتے جھوٹی، ایک حدیث سنے بات مکمل کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے غلاموں، روایتوں میں آتا ہے کہ جس نے دنیا میں کسی چڑیا کے ساتھ کھیلا ہو، چڑیا چھٹاک بڑھ کی چڑیا ہوتی ہے، چڑیا کے ساتھ کھیلا ہوگا، وہ کھیلتے کھیلتے چڑیا مر گئی ہوگی، چڑیا کے ساتھ کھیلا چڑیا مر گئی، قیامت کے دن وہ چڑیا اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے گی، اے اللہ اس نے میری زندگی کے ساتھ کھیلا تھا۔ یعنی اگر چڑیا کھانے کے لیے بھی ذبح کرے جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کرنا، چڑیا میں سمجھتا ہوں شاید 10 روپے بھی آج کی اس کی دنیا میں اس چڑیا کی قیمت نہیں، مفت میں ملتی ہے چڑیا کو بھی پکڑ لیتا ہے، کوئی ان کا مالک بھی نہیں ہوتا، کوئی چھٹاک بھر کے چڑیا کے ساتھ کوئی کھیل کر اس کو مار ڈالے، قیامت میں وہ چڑیا اللہ کی بارگاہ میں کہے گی مولا اس نے میری زندگی سے کھلواڑ کیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس چڑیا کی آواز اتنی تیز نکلے گی اس دن کہ ایسا لگے گا جیسے بجلی کڑک گئی، بجلی اس کی آواز میں اتنی کڑک پیدا ہو، بجلی کڑک گئی۔ اللہ فرمائے گا آج انصاف اور عدل کا دن ہے، کس نے تیرے ساتھ تیری زندگی سے کھلواڑ کیا تھا؟ فرمایا جائے گا وہ فلاں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی نیکیاں پہاڑوں جیسی ہوگی، پہاڑوں جیسی، پھر بھی اللہ فرمائے گا اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ۔ آپ سے پوچھتا ہوں جو چڑیا کی زندگی سے کھلواڑ کرے، پہاڑوں جیسے اعمال ہونے کے بعد اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جایا جائے گا، تو جو رسول اللہ کی امت کی خواتین کی آبرو کے ساتھ، جس امت کو رسول اللہ نے کعبۃ اللہ کی حرمت سے بہتر، کعبے کی عزت سے بڑی عزت اپنے امتی کی بتائی، ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرو گے سوچو کہاں جاؤ گے۔ اس لیے یاد رکھنا اللہ پاک فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ اس سے پہلے کہ پکڑ کرے آج اپنے گناہوں سے توبہ کرو، جو کچھ کر سکتے ہو
جو کچھ کر چکے ہو اس کو آج ہی توبہ کرو، آج ہی بدلو۔ انشاءاللہ محفل جب ختم ہوگی ہم سب مل کر اجتماعی طور پہ دعا کریں گے، میں بھی اور آپ سب ہم لوگ رکیں گے، دعا کریں گے، گڑ گڑائیں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور میرا اللہ فرماتا ہے اگر ہزاروں سال کا پاپی بھی میری بارگاہ میں توبہ کر لے تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اس لیے آج اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو۔ اور توبہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ جب گناہ سے نکلنے کا عہد کر لو تو دوبارہ گناہ کی طرف لوٹ کر نہ جاؤ۔ گناہ میں سکون نہیں، توبہ میں اور نیکیوں میں سکون ہے۔ انشاءاللہ اگر آج توبہ کر لو گے تو زندگی بدل جائے گی، زندگی میں انقلاب آ جائے گا، اللہ آپ کی نسلوں کو بھی اس کی برکت عطا فرمائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کریں۔ کیا توبہ کرنے کے لیے سب تیار ہیں؟ آئیے دعا کریں گے تب کریں گے، لیکن ہم سب مل کر ابھی توبہ کریں، زندگی کے ہر گناہ سے توبہ کریں۔ بڑی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ نے توبہ کر لیا، ایک بار توبہ کی نیت سے کلمہ بھی پڑھ لیں، تجدید ایمان کی نیت سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضور کے وعدے کے مطابق آپ اور ہم سب آج گناہ سے ایسے پاک ہو گئے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، پاک ہو گئے۔ اب بتاؤ کون وعدہ کرتا ہے رسول اللہ کے نام پہ کہ انشاءاللہ آج کے بعد میری نماز نہیں چھوٹے گی؟ اب ہاتھ اٹھانے کا وقت آیا ہے۔ بتائیں کتنے لوگ حضور کے نام پہ نہیں بھی وعدہ کرو گے تو نماز فرض ہے میرے بھائی، لیکن وعدہ کر لے تاکہ اللہ ہم اٹھے ہوئے ہاتھوں کے صدقے میں ہمیں توفیق عطا کرے۔ ذرا بتائیں تو کتنے لوگ ماشاءاللہ اٹھائے رکھیں، فرشتوں کو گواہ بنائے، اللہ کو گواہ۔ میں نے اپنی بہنوں سے نہیں کہا لیکن بہنوں کا حوصلہ اتنا کہ انہوں نے بھی ہاتھ اٹھایا۔ سبحان اللہ، یہ تو ایسی مجاہدہ نہ کرتا اے اللہ تیرے محبوب کے نام پہ ہاتھ اٹھانا ہمارا کام تھا، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا تیرے کرم پر ہے مولا۔ آج شب جمعہ ہے، جمعہ کا دن برکت کا دن ہے، برکت کی شب مولا۔ آج سے ہم سب کو نمازی بنا دے مولا، ہماری نسلوں کو نمازی بنا دے۔ جب بھی کوئی نماز کا وعدہ لیتے ہیں تو کیا کہتے ہو؟ جمعہ سے پڑھیں گے۔ آج یہ بھی بہانہ نہیں ہے، اب آنے والا دن جمعہ ہے، آج اسے شروع کرنا ہے، اور بلکہ آج سے نہیں بلکہ ابھی سے شروع کرنا ہے۔ جنہوں نے عشاء نہیں پڑھی ہے وہ گھر جانے کے بعد پہلا کام کیا کریں گے؟ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اگر ایسا ہوگا تو ہمارا آنا اور سب کا آنا کامیاب ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔